رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستو، بڑوں کا حکم ہو گیا ہے تو چند جملے جو بھی ٹوٹے پھوٹے زبان پر آ جائے سنانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، حضرت مولانا نے بڑے ہی عمدہ انداز میں کس طریقے سے ہم کو زندگی گزارنی چاہیے، اور اس سے پہلے حضرت مولانا سلمان صاحب نے بھی کہا کہ سب سے اہم چیز ہمارے لیے ایمان ہوتی ہے۔ انسان جب مسلمان ہو گیا، ایمان لے آیا، تو اس کے بعد پھر ایمان لانے کے بعد یہاں زندگی گزارنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ مفتی محبوب صاحب نے ماشاءاللہ بڑی ہی تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کو اس پر سمجھایا اور اس پر روشنی ڈالی۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ چند جملے آپ حضرات سے کہہ دوں۔ میرے دوستوں، میں نے جو ایک آیت سنائی ہے آپ حضرات کو، اس میں اللہ تعالیٰ بندوں سے مخاطب ہو کر کے فرما رہے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ نے تمہیں ایسے یوں ہی پیدا کیا؟ جیسے مثال کے طور پر آپ نے یہ مسجد بنائی، تو مسجد کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مسجد کا مقصد ہے کہ ہم یہاں نماز پڑھیں گے۔ آپ نے گھر بنایا، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم اس میں آرام سے رہیں گے۔ اور بھی جو ضروریات ہوتی ہے، آدمی جو انتظامات کرتا ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں صاف صاف انسانوں سے کہا ہے کیا تم سوچتے ہو کہ تم یوں ہی پیدا کر دیے گے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا؟ اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا تم اسی طریقے سے زندگی گزار کر کے چلے جاؤ گے، اور یہ تمہارے ذہن میں نہیں ہے کہ تم اللہ کے ہاں واپس جاؤ گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتلایا ہے کہ تم کو بیکار نہیں پیدا کیا گیا ہے، بلکہ تم کو پیدا کرنے کے بعد تمہارے سر ایک ذمہ داری بھی دی گئی ہے، اور اس ذمہ داری کو اگر ادا کریں گے صحیح طریقے سے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے، اور اگر صحیح طریقے سے آپ نے اس زندگی کو نہیں گزارا، اس ذمہ داری کو نہیں گزارا، تو میرے دوستو وہاں جانے کے بعد اس کا حساب و کتاب اس میں بھی دینا ہوگا، اس میں بھی دینا ہوگا۔ یعنی آخری جملہ جو دوسرا جملہ ہے قرآن پاک کا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم پھر واپس ہماری طرف نہیں واپس آؤ گے، نہیں بھیجے جاؤ گے؟ میرے دوستو، اس میں ہمارے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے کہ ہم جو زندگی لے کر کے دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں بس ایسے ہی بیکار میں یا اپنے دنیاوی کاموں میں رہ کر کے مشغول ہو کر کے اپنے وقت کو برباد نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں اس بات کا بھی خیال کرنا ہے، اس بات کی فکر کرنا ہے کہ آج نہیں تو کل اس دنیا سے جانا ہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد اپنے ایک ایک لمحے کا اللہ کو جواب دینا ہے، ایک ایک منٹ کا جواب دینا ہے، اور اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ اگر ہمارے اور آپ کے اعمال اچھے ہوں گے تو پھر ماشاءاللہ اللہ راضی ہوں گے، تو پھر ماشاءاللہ کیا کہنا، اللہ کی جنت آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ اور اگر ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں تو میرے دوستو یہ کوئی افسانہ نہیں کہا جا رہا ہے، ایسے حالات، ایسے عذاب ہوں گے کہ اللہ کی پناہ ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کس طریقے سے ہم اس کو برداشت کریں گے۔ تو میرے دوستو، ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، ہر انسان کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، لیکن کیا یہ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ ہم اس وقت ہیں حیات اور صبح تو بھی گارنٹی کے ساتھ ہم زندہ رہیں گے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ میرے دوستو، اب اس سے آپ تقابل کیجئے کہ ایسی زندگی جس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس زندگی کے لیے ہم دن و رات ایک کیے ہوئے ہیں، ہم سینکڑوں اور ہزاروں میل کا سفر کر رہے ہیں، ہم
سینکڑوں سال کی امیدیں اور اس کے کیا نام ہے نقشے اور اس کے طور طریقے تیار کر رہے ہیں کہ ہم کو کس طریقے سے رہنا ہے، کس طریقے سے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے گھر بنانا ہے، کس طریقے سے کاروبار کو چمکانا ہے۔ میرے دوستو، صبح تک کا اور بلکہ ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے، اس کے لیے ہم اتنی تیاری کر رہے ہیں، لیکن وہ زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ زندگی جو یہاں سے آنکھ بند کرتے ہی اللہ کو جا کے جواب دینا ہے، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ ہم نے کیا تیاری کی اس کے لیے؟ میرے دوستو، میں اپنے لیے سب سے پہلے کہتا ہوں اور آپ سبھی حضرات سے کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے بارے میں اور سب کے بارے میں فکر کرنی ہوگی کہ ایسا نہ ہو کل آنکھ بند ہو جائے اور پھر اس کے بعد وہاں جانے کے بعد افسوس ہو۔ ہر شخص کو اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ کا عذاب اور اللہ کا ثواب بہت بڑا ہے۔ اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں، اگر ہم نماز چھوڑ رہے ہیں، اگر ہم اور بھی کوئی برا کام کر رہے ہیں، تو کم سے کم اتنی ہمت ہونا چاہیے کہ ہم جو اللہ جو عذاب ہو اس کو ہم برداشت کر سکیں۔ لیکن کون برداشت کر سکتا ہے؟ وہاں کی آگ، وہاں کے بچھو، وہاں کے سانپ اور جو بھی طریقے ہوتے ہیں عذاب کے، میرے دوستو ایک لمحے کے لیے ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا برداشت کرنا۔ وہاں کی آگ یہاں کی آگ سے بہت سخت ہے۔ میرے دوستو، ایک میں نے کتاب میں دیکھا، ایک بزرگ تھے، انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا کہ جب مجھے میرا نفس کوئی گناہ کرنے کو کہتا ہے تو میں چراغ اٹھاتا ہوں اور اس پر اپنی انگلی رکھتا ہوں، تو چند سیکنڈ ہی گزرتے ہیں کہ انگلی کو ہٹا لیتا ہوں، برداشت نہیں کر پاتا ہوں، تو میں اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ اے نفس، اگر تو اس معمولی آگ کو نہیں برداشت کر سکتا ہے تو کس طریقے سے تو جرات کر رہا ہے کہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کو برداشت کرے گا؟ تو میرے دوستو، ہم کو اور آپ کو اس کی فکر کرنی ہے، ہم کو اور آپ کو اس کی تیاری کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کل افسوس کرنا پڑ جائے۔ میرے دوست، آنکھ بند ہوتے ہی آپ کے بھائی، آپ کے باپ، آپ کے بیٹے، آپ کی بیوی، کوئی ہو، آپ کو قبرستان میں پہنچانے کے بعد کوئی نہیں آپ کے ساتھ جائے گا۔ اگر وہاں کچھ رہے گا آپ کے ساتھ تو آپ کا عمل ساتھ میں رہے گا۔ اگر آپ نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ کو راضی کیا ہے، اللہ کے حکموں کو اپنایا ہے، تو میرے دوستو قبر میں پہنچنے کے بعد یہ سب آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اور جیسا میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی ہے، حدیث شریف میں ہے، القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کے باغوں میں سے یا تو ایک باغ ہے، او حفرۃ من حفر النار، اگر ہمارے اعمال برے ہوں گے، ہم نے دنیا میں اپنی منمانی زندگی گزاری، منچاہی زندگی گزاری، تو کل قیامت، کل اس قبر کے گڈھے میں جانے کے بعد جب منکر نکیر سوال کریں گے، ہم سے سوال کا جواب نہیں بن پائے گا اور حساب و کتاب ہوگا، تو میرے دوستو پھر ہمارے لیے او حفرۃ من حفر النار، جہنم کی گڈھوں میں سے گڈھا ہے وہ کھول دیا جائے، یعنی جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ تو میرے دوستو، ہمیں اور آپ کو اس کی تیاری کرنی ہے، اور اس میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ سب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے وقت کی پابندی کریں، مسجدوں کو آباد کریں، جو سنتوں پر عمل کریں، اور جو بھی اللہ کے راضی کرنے والے اعمال ہیں اس کو اپنائے جائیں، اور جو بھی برے عمل ہیں اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور اسی طریقے سے اپنے گھر میں اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو، خاص طور سے میرے دوستوں گھر کا ماحول بدلا جائے۔ اگر ہم ماحول نہیں بدلیں گے، اگر گھر میں اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے جس پر ہمارا حکم چلتا ہے، اگر ہم کوشش نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ تو میرے دوستو، سفر بہت ہی لمبا ہے اور سفر بہت ہی مشکل ہے، لیکن ہمارے پاس اس کی تیاری نہیں ہے، اس کا توشہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایک بڑی ہی فکر کی بات ہے، بڑے ہی درد کی بات ہے، بڑے ہی بے چینی کی بات ہے کہ اتنا بڑا سفر ہے اور ہمارے پاس کوئی توشہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، ہم لوگ اللہ سے عہد کریں آج کہ ہم انشاءاللہ اپنی نمازوں کی پابندی اور جو بھی جن اعمال کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس پر ہم صحیح طریقے سے عمل کریں گے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا ہے روکھے سوکھے اور ٹوٹے پھوٹے انداز میں، اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین۔ ربنا اغفر لی ولوالدی ولجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللهم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللهم انت عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللهم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ ہم سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب اقراری مجرم ہیں، اللہ ہمارے جرموں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے جرموں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب کو اپنے مرضی پر چلنے والا بنا دیجیے۔ اللہ ہم سب کو سنتوں کا پابند بنا دیجیے۔ اللہ ہم سب کو نمازوں کا پابند بنا دیجیے، جماعت کا پابند بنا دیجیے۔ اللہ ہم سب کو ہر نیک عمل پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب کو برائیوں سے ہم بچا لیجیے۔ اللہ ہم سب کو اور ہمارے آل و اولاد کو اور جو لوگ یہاں موجود ہیں، اللہ ہر ایک کو اللہ ہدایت سے نواز دیجیے۔ اللہ سب کو نواز دیجیے۔ اللہ ہر ایک کو نواز دیجیے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے اور ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دیجیے اور ہم سب کو اپنی رضا والے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اور اللہ جو کچھ کہا گیا ہے اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔